السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں نہال بائے نمرا سجاد ایپیسوڈ نمبر 21۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیے، بیل آئکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے، ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹ میں شیئر ضرور کریں کیونکہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ تو چلے ہم اس ناول کو آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ کوئٹہ بلوچستان، بالکل فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا اور قاتل بہت جلد اپنے انجام کو پہنچے گا۔ اسکرین پر جمی نظروں میں بے چینی تھی۔ اس نے ری ڈائل سے ایک نمبر ملایا۔ میڈم کی لوکیشن بھیج رہا ہوں خباب، 5 منٹ میں وہاں پہنچو۔ اس نے کہہ کر خباب کو لوکیشن بھیجی جو چند منٹ کی ہی دوری پر تھی۔ پھر اس نے دوسرا نمبر ڈائل کیا۔ میڈم کہاں ہیں؟ امارا اپنے آفس میں ہوگی، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیا وہ سیکیورٹی کے ساتھ عدالت گئی ہے؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ کون سی عدالت شیر بلوچ؟ تمہیں کوئٹہ میں بیٹھ کر بھی سکون نہیں ہے؟ اپنے کان اور آنکھیں کھول کر رکھو ابتسام۔ اگر سر ہمدان کو علم ہوا کہ میڈم اکیلی وہاں گئی ہے تو جانتے ہو کس کی لیڈرشپ پر سوال ہوگا۔ میڈم کو ٹریس کرو اور ان سے رابطے میں رہو۔ میں نے خباب کی ٹیم کو روانہ کیا ہے، اس سے بھی رابطہ کرو۔ وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ کچھ سچ وقت کے ساتھ سامنے آتے ہیں اور کچھ سچ وقت سے پہلے عیاں ہونا ضروری ہوتے ہیں، لیکن انصاف کی جنگ کا ایک اصول انتظار کرنا ہوتا ہے، اسی لیے آپ بس انتظار کیجیے، سچ سے جلد پردہ اٹھ جائے گا۔ کیا سر ہمدان یا میم نائلہ نے سیکیورٹی ٹیم بھیجنے کا کہا ہے؟ ابتسام پوچھ رہا تھا۔ میں میڈم کی حفاظت کے لیے کسی کے حکم کا پابند نہیں ہوں۔ اور ارد شیر نے کال کاٹ دی۔ F6 اسلام آباد۔ وہ کل رات مائدہ کی طرف ہی رک گئی تھی اور صبح ادھر سے ہی کوٹ گئی تھی۔ ابھی مائدہ کے گھر سے اپنی چیزیں اٹھا کر جس وقت وہ گھر میں داخل ہوئی تو عجیب سے شور نے اس کا استقبال کیا، جیسے گھر میں کسی فنکشن کی تیاری چل رہی ہو۔ عرصہ ہوا کوئی فنکشن یا پارٹی جیسی سرگرمی اس گھر میں منعقد نہیں ہوئی تھی۔ فائز اور زمرد کی سالگرہ صرف 2 واحد فنکشن تھے جو گھر پر کیے جاتے تھے، باقی ہر طرح کی سرگرمی اور میٹ اپ سہیل وڑائچ کے فارم ہاؤس میں کیے جاتے تھے۔ وہ تھکی ہوئی تھی، اسی لیے کسی کو روک کر پوچھا تک نہیں کہ گھر میں کیا چل رہا ہے اور سارے ملازمین اتنی پھرتیاں کس خوشی میں دکھا رہے ہیں۔ وہ سیڑھیاں چڑھ رہی تھی جب آواز پر ساکت ہوئی۔ ہیلو میڈم انویسٹر۔ اس نے سر اٹھا کر حیرت سے اوپر دیکھا اور تھکے ہوئے چہرے پر بشاشت سی کھل گئی۔ ریکنگ سے ٹیک لگائے کوئی کھڑا اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ یوسف بھائی، وہ خوشی سے چہکی اور چند سیڑھیاں مزید پھلانگ کر اوپر گئی اور ان کے آگے سر رکھا۔ واٹ اے سرپرائز! خوشی اس کے چہرے سے نمایاں تھی۔ وہ ان سب کزنز کے مشترکہ بھائی تھے کیونکہ وہ اپنے وقت میں خاندان کا پہلا بچہ تھے اور عمر میں ان سب سے کافی بڑے تھے، اسی لیے وہ ایک طرح کے ستون تھے جو مشرق و مغرب کو جوڑے ہوئے تھے۔ آپ کب آئے؟ اوہ خدایا، مجھے کال کر دی ہوتی۔ وہ کسی دوست سے عرصے بعد ملنے والی خوشی تھی جو اس کے چہرے پر ظاہر ہوئی تھی اور اسے چھپانے کی کوشش نہیں کی گئی تھی۔ کل رات ہی آیا، پھر سے فیملی ڈنر سے غائب ہونے پر تمہاری طرفداری کی اور صبح انکل کے ساتھ چائے پر تمہاری اس شریر گینگ سمیت میڈیا بریفنگ بھی سنی، اور تمہاری دوست امارا اب اچھا بولنے لگی ہے، وہی تھی نا جسے پبلک اسپیکنگ فوبیا تھا؟ اف ہو، آپ بھی نا پورے پاکستان کی خبر رکھتے ہیں۔ بھابھی کہاں ہے اور نائل کدھر ہے؟ ڈونٹ ٹیل می، انہیں میں کے چھوڑ کر آئے ہیں۔ وہ یوسف بھائی کی اسپیڈ جانتی تھی، تبھی خدشہ ظاہر کیا۔ وہ ہر کام فٹافٹ نپٹانے والے انسان تھے۔ اس نے زندگی میں واحد ایسا انسان دیکھا تھا جو ایک سیکنڈ بھی ضائع نہ کرتا ہو۔ وہ انسان یوسف بھائی تھے، اس کی تایا زاد امریکی کزن۔ وہ لوگ ساتھ نہیں آئے لیکن تمہارے لیے تحفوں کا انبار بھیجا ہے، مجھے تو عفان کے لیے آنا پڑا۔ وہ دونوں ساتھ چلتے ہوئے اوپر والے لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئے۔ کسی زمانے میں وہ جگہ سارے کزنز کی فیورٹ ہوا کرتی تھی، جب فائز میچ کے لیے یا پیزا پارٹی کے لیے یوں ہی گیٹ ٹوگیدر رکھ لیا کرتا تھا اور پھر سب کزن مل بیٹھ کر وقت ضائع کرتے، اور ایک یوسف بھائی تھے جو یوں رات جاگنے پر ملامت کیا کرتے تھے۔ عفان کے لیے کیوں؟ اپنا سامان صوفے پر رکھ کر وہ بھی ساتھ بیٹھ گئی۔ کسی کزن پر دلہار بیٹھا ہے اور اب مجنوں بنا پھر رہا ہے، وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے سادگی سے کہہ رہے تھے۔ یوسف بھائی، وہ ناراضگی سے بولی، کیا خامی ہے اس میں؟ وہ براہ راست پوچھ رہے تھے۔ کیا میں آپ کو لوگوں کی خامیوں پر انہیں ریجیکٹ کرنے والی لگتی ہوں؟ وہ مزید ناراض ہوئی۔ پھر وہ کون ہے جس کے لیے ریجیکٹ کر رہی ہو؟ وہ فرصت سے سوال بدل کر پوچھ رہے تھے۔
زمرد ساکت ہوئی۔ اس نے بھی چھوڑ دیا ہے اور اب وہ کوئی نہیں ہے۔ میں عفان کو ریجیکٹ نہیں کر رہی، بس اس سے شادی نہیں کر سکتی۔ بے وقوفی کر رہی ہوں۔ میں ہوتا تو کبھی اتنے چارمنگ لڑکے کو نہ چھوڑتا۔ وہ آرام سے کہہ رہے تھے اور زمرد خاموش ہو گئی۔ زمرد بی بی، آپ کو سہیل صاحب بلا رہے ہیں۔ ملازم نے آ کر بتایا تو اس نے سر پٹکنے والے انداز میں صوفے کی پشت پہ دے مارا۔ جھوٹ کہہ رہے تھے نا آپ؟ میری طرفداری تو کی نہیں ہوگی۔ عفان ہی سگا تھا کہ 2 دن میں امریکہ سے پاکستان چلے آئے۔ وہ خفگی سے کہتی ملازم کے ساتھ نیچے چلی گئی۔ یوسف بھائی وہیں بیٹھے مسکراتے رہے۔ اپنی ہی دھن میں وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہو رہی تھی کہ اسے جھٹکا لگا تھا۔ اس کے قدم بھاری ہو گئے، دل کی دھڑکن کسی پرانی گھڑی کی سوئیوں کی طرح بوجھل محسوس ہونے لگی۔ کمرے میں ہلکی سنہری روشنی پھیلی ہوئی تھی اور ان سنہری روشنیوں میں صوفے پر بیٹھے آدمی کا چہرہ نمایاں تھا۔ وہ یہاں بھی آ سکتے ہیں، اس نے تو سوچا ہی نہیں تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو ملاقات ہوئی تھی۔ پاپا کے سامنے جعفر ریاض سے یوں سامنا ہوگا، یہ تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ سارے اعتماد کی ہوائیاں اڑ گئی تھی۔ بیٹھو زمرد، سہیل بڑا سنجیدہ لیکن نرم لہجے میں کہہ رہے تھے۔ کوئی شک نہیں تھا آج کے معاملے پر ان کے درمیان تفصیلی گفتگو ہو چکی تھی۔ وہ آہستگی سے چلتی ہوئی سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں سیدھا جعفر ریاض کی جانب اٹھی۔ وہ بھی اسے دیکھ رہے تھے جیسے تیز دھار خنجر سے اسے گھاؤ دینا چاہتے ہو۔ پھر انہوں نے ایک معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکا لیا۔ ان کی یہ مسکراہٹ زمرد کو آگ لگا دیتی تھی۔ ہم ایک دن میں دوسری مرتبہ مل رہے ہیں، لیکن اس بار کمرہ عدالت کی سردی کے بغیر۔ کیسی ہو زمرد بیٹی؟ اس نے بہت دقت سے مسکراتے ہوئے اپنے ہاتھ کی انگلیاں آپس میں پیوست کر لی، جیسے ضبط کا کوئی نیا قلعہ تعمیر کر رہی ہو۔ وہ بڑے تھے، معزز تھے، وہ بد اخلاقی کا مظاہرہ نہیں کر سکتی تھی۔ یہ ملاقات بھی اتنی ہی غیر متوقع ہے جتنی عدالت والی تھی۔ کیا میں مقصد جان سکتی ہوں؟ وہ شائستگی سے پوچھ رہی تھی، مگر لہجے میں غیر محسوس سی کاٹ تھی۔ اس نے بھی آپ جناب اور انکل جیسے تکلفات کا مظاہرہ نہیں کیا۔ جعفر ریاض نے میز پر رکھا شیشے کا گلاس اٹھایا اور اسے آہستہ سے دائیں ہاتھ میں گھمایا، جیسے کسی پرانی یاد کو تازہ کیا ہو۔ پھر زمرد کو دیکھا تو ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ٹھنڈک تھی، جیسے کوئی زہر ہو جو آہستہ آہستہ خون میں سرایت کر رہا ہو۔ زمرد نے اس سرد ماحول میں بے اختیار جھرجھری لی۔ کوئی اور موقع ہوتا تو وہ وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی، لیکن وہ جانتی تھی ملنے کا مقصد سیدھا زرمینہ کے کیس سے جڑا ہوا ہے، اسی لیے وہاں بیٹھے رہنا ضروری تھا۔ جعفر ریاض سہیل صاحب کی دیرینہ دوست تھے۔ پاکستان کی سیاست میں ایک بڑا نام ہونے کی بدولت دونوں کا ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا لگا رہتا تھا۔ سندھ کی سیاست میں ان کا اثر و رسوخ ناقابل تردید تھا اور وفاق میں بھی ان کے نام کا ڈنکا بجتا تھا۔ ٹی وی پر وہ کبھی کسی ٹاک شو میں نظر آتے تو کبھی کسی احتجاج کی قیادت کرتے ہوئے، کبھی اسمبلی میں دھواں دھار تقریر کرتے ہوئے تو کبھی کسی پریس کانفرنس میں سوالات کے تابڑتوب حملے سہتے ہوئے۔ مگر آج وہ یہاں ایک نجی معاملے کے لیے موجود تھے جو سہیل وڑائچ کو گرا گزر رہا تھا۔ وہ بے شک زمرد کو دباؤ کے ذریعے روکنے آئے تھے۔ مقصد تو ہمیشہ سے ایک تھا، صرف سچ، اور تم جیسی قابل لڑکی سمجھ سکتی ہے کہ پاکستان میں سچ بولنے یا اسے تلاش کرنے کی قیمت اکثر بھاری ہوتی ہے۔ زمرد کی مسکراہٹ مدھم ہوئی۔ اس نے شاک کی نظروں سے سہیل وڑائچ کو دیکھا، مگر ان کے چہرے کی سختی ویسی کی ویسی رہی۔ وہ بے یقین سی ہو گئی۔ وہ ان کے سامنے ان کی بیٹی کو دھمکا رہے تھے اور وہ کچھ نہیں کہہ رہے تھے۔ اور میں سچ کی قیمت ادا کرنے سے کبھی نہیں گھبرائی جعفر صاحب۔ پانی پی کر انہوں نے گلاس میز پر واپس رکھا اور جھک کر زمرد کی طرف دیکھا۔ نظریں اتنی گہری اور بے لچک تھی کہ اسے محسوس ہوا کہ کمرے کا درجہ حرارت مزید گر گیا تھا۔ کیا کسی کی نظریں بھی منجمد کر سکتی ہے؟ ہاں، اور وہ ہو رہی تھی۔ قیمت ادا کرنے کے بعد زندہ رہنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ جو تم اور تمہاری دوستی کر رہی ہے اس کے بعد خود بچ سکو گی؟ میں اپنے خاندان پر آنچ برداشت نہیں کر سکتا، اور تم لوگوں نے ساری دنیا کے سامنے میرے خاندان کو بے عزت کیا ہے۔ وڑائچ صاحب، آپ نے اپنی بیٹی کو سمجھایا کیوں نہیں؟ آپ مجھے میرے ہی گھر میں میرے پاپا کے سامنے دھمکا رہے ہیں۔ اس کی آواز شدت ضبط سے اونچی ہو گئی۔ وہ چاہتی تھی سہیل وڑائچ مداخلت کرے، بعد میں بے شک ٹوک دے، بے عزت کر دے، کیس سے دور رہنے پر مجبور کرے، لیکن ابھی اس کی طرفداری کر لے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہ جعفر ریاض کے رعب میں تھے۔ زمرد نے اکیلی ہی تلوار نکال لی۔ ارے دھمکی کہاں دے رہا ہوں، میں تو بس حقیقت کا آئینہ دکھا رہا ہوں۔ ایسا ہی ہے نا وڑائچ صاحب؟ کون سی حقیقت؟ وہ جو آپ جیسے سیاستدان لوگوں کو روز دکھاتے ہیں، یا وہ جو پس پردہ حقیقت ہے جسے لوگوں کی نظر سے چھپایا جاتا ہے؟ جعفر ریاض کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے غصے کی چمک ابھری۔ آج کل کی نسل نہایت زبان دراز تھی، مگر وہ فوراً سنبھل گئے اور اگلے ہی لمحے اٹھ کھڑے ہوئے۔
امید ہے بڑائے صاحب آپ میری باتوں پر غور کریں گے اور معاملہ ٹھنڈے مزاج سے حل کریں گے۔ جوان خون ہے، ابھی جوش مار رہا ہے۔ انہوں نے واضح طور پر زمرد کی تصحیح کی تھی۔ وہ کچھ کہہ بھی نہ سکی اور بے بسی سے سہیل وڑائچ کو دیکھنے لگی۔ جعفر ریاض کے جانے کے بعد وہ ابھی کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ سہیل وڑائچ نے کہنا شروع کیا، مجھے افسوس ہے تمہاری وجہ سے ان جیسے لوگوں کو میرے گھر تک آنا پڑا، لیکن یاد رکھو زمرد، میں تمہیں اس کیچڑ میں ہاتھ ڈالنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ عدالت کوئی کتاب نہیں جسے تم اپنی مرضی سے لکھ سکو، وہاں صرف طاقت کی چلتی ہے جو کہ تمہارے پاس نہیں ہے، اور طاقت کے ساتھ چلنے کے لیے اصولوں کو توڑنا پڑتا ہے۔ تم اسی ملک میں رہتی ہو اور جانتی ہو یہاں عورت کی آزادی کو کس حد تک برداشت کیا جا سکتا ہے۔ اس سب سے پیچھے ہٹ جاؤ، اللہ نے چاہا تو تمہاری دوست کے ساتھ انصاف ہوگا۔ زمرد نے چنبے سے انہیں دیکھا، وہ شاید پہلی مرتبہ اس سے کچھ مانگ رہے تھے۔ آپ کی بات ٹھیک ہے پاپا، لیکن میری آزادی کسی کے رحم و کرم پر نہیں ہے، اور نہ ہی میں آپ کے سیاسی دوست کی خاطر زمینہ کے کیس سے دستبردار ہو سکتی ہوں۔ اگر وہ سچے ہیں تو گھبرا کیوں رہے ہیں؟ سچ کا سامنا کرے۔ سہیل صاحب نے صوفے سے ٹیک لگا لی، البتہ چہرے پر گہری سنجیدگی آ گئی۔ میں مانتا ہوں وہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ قاتل نہیں ہے۔ اس کی ساکھ کو نقصان پہنچانا بند کرو۔ اگر وہ کہہ رہا ہے کہ قیمت وصول کرے گا تو واللہ وہ ایسا کرے گا۔ اس کے مقابلے میں مت آؤ، وہ تمہیں ایسی جگہ پہنچا دے گا کہ موت مانگو گی تو وہ بھی نہیں آئے گی۔ سہیل وڑائچ نے اسے معاملے کی سنگینیت سے آگاہ کیا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، اس کی آنکھوں میں عجیب سا سکون تھا۔ اسے پاپا سے لڑائی نہیں کرنی تھی۔ میں قیمت پہلے ہی ادا کر چکی ہوں پاپا، یہ فیصلہ اب وقت کرے گا کہ خراج کس کا بھاری تھا۔ سہیل وڑائچ نے اس کی آنکھوں میں پیچھے نہ ہٹنے کا عزم دیکھا تھا، اور وہ جانتے تھے کہ اب ان کی کوئی دلیل اس کا فیصلہ نہیں بدل سکتی تھی۔ وہ اس کے فیصلے پر اثر انداز نہیں ہو سکتے تھے، اور یہ وہ کئی سالوں سے جانتے تھے اور تسلیم کرتے تھے۔ ٹھیک ہے زمرد، پھر کل تمہاری اور عفان کی منگنی کی رسم ہے، تیاری کر لو، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اگر تم انکار کرنا چاہتی ہو تو بھی تمہارا حق ہے، لیکن اس کے بعد میں تم پر سے اپنے تمام حقوق اٹھا لوں گا، اور پھر تم صحیح معنوں میں اپنے فیصلوں میں آزاد ہوگی۔ سہیل وڑائچ ایک دھماکہ اس کے سر پر کر کے وہاں سے جا چکے تھے۔ وہ پیچھے ساکت و صامت کھڑی تھی۔ وہ آواز نہ لگا سکی، کوئی احتجاج نہ کر سکی۔ وہ بات کا مطلب سمجھتی تھی، لیکن پاپا نے ایسا کیوں کہا؟ اسے چکر آیا، اس کے قدم لڑکھڑائے اور وہ صوفے پر ڈھہ گئی۔ دیسی گھرانوں میں جذباتی بلیک میلنگ ہوتی ہے، اسے علم تھا، لیکن یہ بلیک میلنگ اس کے اپنے ساتھ بھی ہوگی، اس کے لبرل گھرانے میں بھی ہوگی۔ اسے ابھی اندازہ ہوا تھا، اور وہ اس بلیک میلنگ کو بنا چوچرا کے قبول کرے گی تو یہ خود اس کے لیے بڑا دھچکا ہوگا۔ زندگی نے ایک بند گلی میں لا کھڑا کیا تھا۔ اسلام آباد، پاکستان۔ سورج کی نارنجی کرنوں نے آسمان کو کئی رنگوں میں ڈھالا ہوا تھا۔ دفاتر سے چھٹی کا وقت تھا اور اسلام آباد کی سڑکوں پر رش تھا۔ کافی شاپ میں اس سے خاموشی تھی، گویا کہ لوگ موجود تھے، لیکن شور نہ ہونے کے برابر تھا، اور پس منظر میں ہلکی آواز موسیقی چل رہی تھی۔ وہ دونوں کافی عرصے بعد یوں کسی کافی شاپ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ دانستہ طور پر اسے دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ ارمان اس کی بات شروع کرنے کا انتظار کر رہا تھا، جو گلاس وال کے پار نظر آتی سینٹورس کی بلڈنگ کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے یہیں بیٹھے بیٹھے کوئی آرٹ کا نمونہ تشکیل دے ڈالے گی۔ کیفے کے شیشے سے سورج کی سنہری کرنیں مہرنگ کے چہرے پر پڑ رہی تھی، اور ارمان کو یہ منظر خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس کی نظروں کا ارتکاز محسوس کر کے مہرنگ نے مینیو کارڈ اٹھایا۔ کافی بین والوں کی وائٹ چاکلیٹ لاٹے اور چیز کیک ٹرائی کرو گی تو حیدر کو دعائیں دو گی۔ اس نے یہی دو چیزیں آرڈر کر دی، حالانکہ اس نے کبھی یہ دونوں نہیں ٹرائی کیے تھے۔ حیدر کافی کا شوقین تھا، اور وہ اکثر اوقات بتاتا رہتا تھا کہ کس کافی شاپ کی کون سی کافی اچھی ہے یا اسے پسند آئی ہے، اور اسے کافی بین اور ٹی لیف کی یہی کافی پسند آئی تھی، اور اس وقت ٹرائی کرنے میں حرج نہیں تھا کیونکہ وہ بہت سنجیدہ اور کڑوی گفتگو کرنے لگی تھی۔ کچھ میٹھا کھا لینے میں قباحت نہیں تھی۔ ارمان ان دونوں کا آرڈر نوٹ کروایا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی ناپسند سے ناواقف تھے۔ ارمان اپنے فون میں مسلسل کچھ ٹائپ کرتا رہا۔ تنگ آ کر مہرنگ نے گلا کھنکار کر کہنا شروع کیا، تمہیں کیا بات کہنی ہے ارمان؟ رات زیادہ ہو جائے گی اور مجھے گھر جانے میں مسئلہ ہوگا، تم اب بات شروع کر سکتے ہو۔ اوہ کم آن مہرنگ، تم میری بیوی ہو، اور اگر دیر ہو بھی جائے تو کوئی تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا، میں تمہیں ڈراپ کر دوں گا۔ جواباً وہ کچھ نہیں بولی، اور پھر سے اس
اوور ہائپ اور اوور پرائز مال کی بلڈنگ کو دیکھنے لگی، کیونکہ وہ اس سے کچھ بھی یاد نہیں کروا سکی۔ شاید ارمان کی یادداشت جیلی فش جیسی تھی۔ اسے 4 سال بعد یاد آ رہا تھا کہ وہ اس کی بیوی ہے۔ اور کیا تمہیں کیسز کی کمی تھی جو فضول میں پہلے زین العابدین کا کیس لیا اور اب جعفر ریاض سے جنگ مول لی؟ ہم جیسوں کو وہ منٹوں میں بیچ کھائے گا مہرنگ، اب ارمان جھنجھلا کر کہہ رہا تھا۔ فضول میں جنگ مول رہی ہوں یعنی اس نے بڑی مشکل سے اپنی ناگواری کو چھپایا تھا۔ میں ایک وکیل ہوں، ارمان اور میری دوست کا قتل ہوا ہے۔ کیا یہ میرا فرض نہیں کہ میں سچ تلاش کروں؟ اور ویسے بھی میری جعفر ریاض سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ اگر وہ سچے ہیں تو کیوں بوکھلا رہے ہیں؟ اور کیا تم یہاں ان کی طرفداری کرنے کو بیٹھے ہو؟ کم آن مہرنگ، تم کیوں ہر بات میں پیسمسٹک ہو جاتی ہو؟ وہ کچھ عاجز آ کر پوچھ رہا تھا۔ میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں مہرو۔ جعفر ریاض کوئی عام آدمی نہیں ہے، وہ سندھ کی سیاست میں جڑے رکھتا ہے اور اس کے آگے بڑے بڑے لوگ جھکتے ہیں۔ تم اسے جانتی نہیں کہ وہ کیا کیا کر سکتا ہے۔ فار گاڈ سیک یہ کیس کسی دوسرے وکیل کو ہینڈ اوور کر دو۔ مہرنگ کو لگا تھا وہ آج اپنی ذاتی زندگی کو لے کر بات کریں گے، لیکن وہ ابھی تک اس کے کیسز میں پھنسا ہوا تھا۔ گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ میں یہ سب جانتی ہوں، اسی لیے خاموش نہیں رہ سکتی۔ میں کسی کو طاقت کے زور پر انصاف سے بچنے نہیں دے سکتی۔ اگر میں اور میری دوستیں پیچھے ہٹ گئی تو زرمینہ کے ساتھ جو ہوا وہ کسی اور کے ساتھ ہوگا، ہر دوسری لڑکی کے ساتھ ہوگا۔ اس معاشرے میں لڑکیاں تو محض ایک شو پیس ہے، پبلک پراپرٹی ہے نا۔ اگر میں پیچھے ہٹ گئی تو میری آنے والی نسلوں کو بھی یہی سبق ملے گا کہ عورت کو اپنی زندگی پر اختیار نہیں، اور ایسے معاملات میں اسے خاموش اختیار کر لینی چاہیے، کیونکہ ہم تو ایک چپ سو سکھ والے اسباق کی پروان ہیں۔ ہمیں ہمیشہ جھکنا چاہیے تاکہ مرد خوش رہ سکے، لیکن میں ایسا نہیں ہونے دینا چاہتی۔ اور مجھ سے یہ بحث ہرگز مت کرنا کہ اللہ نے مرد کو افضل بنایا ہے۔ افضل مردوں کی الف کا بھی علم ہے یہاں کے مردوں کو۔ وہ کچھ بلند آواز میں کہہ رہی تھی۔ اندر آتے لوگ رک کر اسے دیکھنے لگے۔ قریب کی میزوں پر بیٹھے لوگوں نے اس کی جانب مڑ کر دیکھا تھا۔ وہ اسے کہیں دیکھ چکے تھے، ہاں صبح ٹی وی پر۔ ارمان نے گہری سانس لی اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر آرام دہ انداز میں بیٹھ گیا۔ مہرنگ کو بھی احساس ہوا کہ وہ اونچا بول گئی ہے۔ کافی دیر خاموشی چھائی رہی، یہاں تک کہ لوگ اپنا اپنا کام کرنے لگے۔ تم صرف اس کیس کے ذریعے مشہور ہونا چاہتی ہو مہرنگ، تاکہ لوگ تمہیں ایک وکیل کی حیثیت سے جان لیں، تاکہ تم اپنا نام بنا سکو۔ ایسا ہی ہے نا؟ مہرنگ نے زخمی سے انداز میں اسے دیکھا۔ وہ ایسی باتیں کیوں کرتا تھا جس سے وہ دکھی ہوتی تھی؟ کیا اسے اپنے الفاظ کے چناؤ پر کوئی اختیار نہیں تھا؟ وہ کوئی جواب نہ دے سکی۔ میں مانتا ہوں تمہارا موقف ٹھیک ہے، لیکن جس دشمن سے تم ٹکرا رہی ہو وہ تمہیں نقصان پہنچائے گا، تم اسے روک نہیں سکتی۔ مہرنگ نے ہلکا سا طنزیہ قہقہہ لگایا۔ بیرا آیا سلیقے سے ان کی کافی اور ڈیزرٹ میز پر رکھ کر چلا گیا۔ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ مجھے ڈر کر پیچھے ہٹ جانا چاہیے، مجھے اپنی ضمیر کی آواز کو خاموش کر دینا چاہیے تاکہ میں اس نظام کا حصہ بن جاؤں جو طاقتور کے ظلم کو جائز سمجھتا ہے؟ ارمان کی آنکھوں میں بے بسی کے سائے گہرے ہونے لگے۔ ان کے درمیان ابلاغی خلل نے ان دونوں کو ایک لکیر کے دو الگ سروں پر لا کھڑا کیا تھا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم ہار مان لو، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اس جنگ کی قیمت تمہاری زندگی نہ بنے۔ ان سے جنگ مول لینے کا مطلب ہے خود بدنامی کو دعوت دینا۔ ارمان اسے شائستگی سے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگر میرے کردار اور زندگی کی قیمت ایک معصوم کی عزت بچانا اور اسے انصاف دلانا ہے تو یہ قیمت بہت معمولی ہے ارمان، وہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ یہ طے تھا کہ وہ زرمینہ کے کیس سے دستبردار نہیں ہوگی، اور وہ نہیں ہو رہی تھی۔ قربانی دینی پڑے گی اور وہ تیار تھی۔ ارمان نے میز پر رکھے اس کے ہاتھ پر مضبوطی سے اپنا ہاتھ رکھا۔ مہرنگ کا ہاتھ کانپ گیا۔ وہ اس لمس کی عادی نہیں تھی اور شاید ہونا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اسے ارمان کا ہاتھ تھامنا کتنا اجنبی لگا تھا، لیکن وہ اپنا ہاتھ کھینچ نہیں سکی۔ وہ کچھ بھی کر کے اپنی بات منوانا چاہتا تھا۔ مہرنگ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ جعفر ریاض جیسوں کو کوئی قانون نہیں روک سکتا، انہیں عدالتیں نہیں روک سکتی، کیونکہ پیسہ اور طاقت ہر گناہ پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ اس کے پاس طاقت ہے، وسائل ہے، وہ سب ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ تم ایک معمولی سے جذبے میں آ کر اپنی زندگی داؤ پر لگا رہی ہو، اپنوں کی زندگیاں خراب کر رہی ہو۔ کیا تمہیں واقعی لگتا ہے میں اتنی کمزور ہوں کہ جعفر ریاض جیسے لوگوں کی دھمکیاں مجھے توڑ دیں گی؟ وہ آنے والے خوف و خطرات اس طرح آگاہ نہیں تھی
خطرات سے اس طرح آگاہ نہیں تھی جس طرح سے اسے ہونا چاہیے تھا۔ وہ تمہیں نہیں توڑے گا، وہ تمہاری آواز بند کر دے گا، تمہیں ختم کر دے گا۔ تم آسان سے زندگی کو اتنا مشکل کیوں بنا رہی ہو؟ صرف اس کیس کو جانے دو مہرنگ، وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ مہرنگ نے اپنے ہاتھوں کو آہستگی سے ارمان کی رف سے نکالا۔ وہ لفظ بھاری ہو رہا تھا۔ ارمان نے خفگی سے اس کی طرف دیکھا کہ پلیز اس مرتبہ مان جاؤ۔ تم نے مجھے زین العابدین کیس سے بھی دور کرنا چاہا تھا ارمان۔ وہاں تمہاری فکر جائز تھی کیونکہ الزام مجھ پر لگ سکتا تھا، لیکن زرمینہ کے کیس کے لیے کیوں؟ کیا تم ولنس کی طرف کھڑے ہونے لگے ہو؟ اور میں زندگی کو مشکل نہیں بنا رہی، کیونکہ زندگی میرے لیے کبھی آسان رہی نہیں تھی۔ اس نے سرد مہری سے کہتے ہوئے اسے دیکھا اور وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ کیس کی بات نہیں کر رہی۔ مہرنگ نے خاموشی سے کاٹا اٹھایا اور چیز کیک کھانے لگی۔ میں نے تمہیں کبھی مجبور نہیں کیا تھا۔ مہرنگ کو چیز کیک بہت نمکین لگا۔ اس نے بڑی مشکل سے اسے حلق سے نیچے اتارا تھا۔ رضامندی پہلے تم نے ظاہر کی تھی، اس نے کہہ کر کافی اٹھا لی اور سپ لینے لگی۔ کافی کریمی اور ہلکی مٹھاس لیے ہوئے تھی۔ میں نے کبھی تمہیں اپنی بیوی بننے پر مجبور بھی نہیں کیا، کبھی تم پر کوئی حق جتانے کی کوشش نہیں کی۔ میں نے ہمیشہ تمہیں تمہاری مرضی کی زندگی جینے دی، کیونکہ مہرنگ وہ طنزیہ ہنسی، کیونکہ تمہارے پاس یہ اختیار تھا، کیونکہ تم مرد تھے اور تمہیں اپنی زندگی پر کنٹرول حاصل تھا۔ مگر میری زندگی میرے ہاتھ میں نہیں تھی۔ میں نے سوچا اس شادی سے سب کو خوشی ملے گی، لیکن ہمارا نکاح کسی کے لیے خوشی کا مظہر نہیں رہا۔ میں چاہ کر بھی خود کو اس نظام سے الگ نہیں کر سکتی جس نے مجھے تمہارے ساتھ باندھا۔ میں طلاق یافتہ نہیں کہلانا چاہتی، حالانکہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش نہیں ہیں۔ وہ نہ جانے کیوں اتنے سخت الفاظ کہہ گئی۔ شاید وہ چاہتی تھی کہ آج کوئی حتمی فیصلہ کر کے ہی وہاں سے اٹھا جائے۔ تم طلاق یافتہ نہیں کہلانا چاہتی، لیکن تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں آزاد کر دوں، طلاق دے دوں، تاکہ تمہارا بھائی میری بہن کے ساتھ بھی ایسا کرے۔ وہ قدرے غصے سے پوچھ رہا تھا۔ میرا بھائی اتنا کم ظرف نہیں ہے مسٹر ارمان، اور طلاق آزادی کا ٹکٹ نہیں ہوتی۔ تم لوگ عورت کی آزادی کو آخر سمجھتے کیا ہو؟ آزادی تب ملتی ہے جب یقین ہوتا ہے کہ بنا کسی ڈر کے اپنی زندگی کے فیصلے خود کیے جا سکتے ہیں، بغیر کسی پابندی کے اپنے خوابوں کو پورا کرنے کی جدوجہد کی جا سکتی ہے۔ اپنے کیے گئے فیصلوں پر کسی کو وضاحت نہ دینا نارمل ہے۔ ڈر سے بڑی کوئی زنجیر نہیں ہوتی، اور میں یہ زنجیر توڑنا چاہتی ہوں۔ ارمان نے خفگی سے سر جھٹکا، جیسے وہ پاکستان میں بیٹھ کر یوٹوپیائی سے باتیں کر رہی ہو۔ تمہیں لگتا ہے کہ طاقت صرف پیسے اور سیاست سے آتی ہے؟ طاقت ضمیر سے آتی ہے، سچائی سے آتی ہے، ایمان سے آتی ہے۔ جعفر ریاض کی طاقت وقتی ہے۔ ہم جو جنگ لڑ رہے ہیں وہ سچائی کی جنگ ہے، اور سچائی ہمیشہ جیتتی ہے۔ اور میں چاہتی ہوں کہ تم ہمارے رشتے کو لے کر حتمی فیصلہ کرو، میرے پیشے کو اچھے سے دیکھ اور سمجھ لو، اور پھر فیصلہ سناؤ۔ اگر میں تمہارے ساتھ نہ کھڑا ہوا تو ارمان نے دھیرے سے پوچھا۔ کافی کی مہک ختم ہو گئی، اس سے اٹھتا ہوا دھواں رک گیا۔ وائٹ چاکلیٹ لاٹے نے اپنی مٹھاس کھو دی۔ وہ چند پل اسے دیکھے گئی اور پھر اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ مجھے چھوڑنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لینا ارمان، میرے سگے باپ نے مجھے چھوڑا تھا اور میں ان کے پیچھے نہیں گئی تھی۔ تم مجھے چھوڑو گے تو میں تمہارے پیچھے بھی نہیں آؤں گی۔ میں جانے والوں کو روکا نہیں کرتی، اسی لیے کیس جیتنے کے بعد تمہاری مبارک کسی صورت وصول نہیں کروں گی، وہ حتمی انداز میں کہہ کر اپنے بیگ سے بل کے لیے پیسے نکالنے لگی۔ ارمان نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ وہ پیسے میز پر رکھ رہی تھی، وہ بل دے چکا تھا۔ تم غلطی کر رہی ہو مہرنگ، وہ قبیدہ خاطر نظر آتا تھا۔ عجیب خبتی عورت ہے۔ میں ساری زندگی غلطیاں کرتی آئی ہوں، فکر مت کرو، ایک غلطی دوبارہ نہیں دہراتی۔ ویسے مجھے اس ملاقات سے ایسے آؤٹ کم کی امید تھی۔ سچائی کی جنگ ہمیشہ تنہا لڑی جاتی ہے، اور میں اس کے لیے تیار تھی۔ ارمان نے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ مہرنگ نے ایک گہری سانس لی، وہ دونوں کا بل میز پر رکھا اور کھڑی ہو گئی۔ آخری درخواست کر رہی ہوں، اگر تم میرا ساتھ نہیں دے سکتے تو کم از کم میرے راستے میں دیوار مت بنو۔ میں ہار بھی گئی تو یہ جان کر سکون سے مروں گی کہ میں نے سچ کے لیے آخری سانس تک لڑائی لڑی۔ تم جعفر ریاض کو روک نہیں سکتی مہرنگ، تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، میرے ہاتھ میں صرف سچائی اور ہمت ہے۔ اللہ نے چاہا تو یہ دو ہی بہت بڑا ہتھیار بن جائیں گے۔ جعفر ریاض طاقتور ہے، مگر اس کی طاقت جھوٹ پر کھڑی ہے۔ میں اس جھوٹ کو بے نقاب کروں گی۔ ارمان نے شکستہ سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا، جیسے جانتا ہو کہ یہ جنگ مہرنگ نے اکیلے ہی لڑنی ہے اور وہ اسے روکنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ مہرنگ نے پرس اٹھایا اور مضبوط قدموں کے ساتھ باہر نکل گئی۔ پیچھے ارمان بے بس، شکستہ اور خوفزدہ سا بیٹھا رہ گیا۔ اب وہ جعفر ریاض سے کیا کہے گا کہ وہ اپنی بیوی تک کو نہ سنبھال سکا؟
DHA اسلام آباد۔ اس سے گھر پہنچنے تک شام ہو چکی تھی اور آج وہ زرمینہ کے کیس کی بدولت آفس بھی نہیں جا سکی تھی، اسی لیے وہ اندازہ لگا سکتی تھی کہ نائلہ اس کا انتظار کر رہی ہوں گی اور شاید غصے میں بھی ہو۔ گھر پہنچنے تک اس نے خود کو نائلہ کے سوالات کے لیے تیار کر لیا تھا، کیونکہ ان کا سامنا گزیر تھا۔ اس سے لاؤنج میں ہی وہ نظر آئی تھی، وہ کسی سے فون پر بات کر رہی تھی، اسی لیے وہ رسمی سے سلام کہہ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگی اور دعا کی کہ وہ اسے نہ روکے، لیکن ان کے اشارے پر اسے رکنا پڑا۔ اس نے چہرے پر نرم سا تاثر قائم کیا، مسکرائی اور ان کی جانب پلٹی۔ وہ صوفے پر جا کر نہیں بیٹھی تاکہ زیادہ دیر ان کی ملامت نہ سننی پڑے یا تھکاوٹ کا بہانہ بنا کر وہ کمرے میں جا سکے۔ میں جان سکتی ہوں کہ انٹروورٹ امارا آج میڈیا کے سامنے پورے قد سے کیسے کھڑی رہی، اور وہ بھی عدالت میں۔ کال بند ہوئی اور وہ اٹھ کر اس کی جانب آئی۔ میں انٹروورٹ ہوں ممی، کیمرہ شائع نہیں، اس نے نرمی سے کہا۔ اور تم نے مجھ سے مشورہ کیے بنا ایسا فیصلہ کیوں لیا امارا؟ تم اپنی 10 سال پرانی دوست کو انصاف دلانے کورٹ پہنچ گئی۔ واٹ اے ربش! اس طرح کی حرکتیں تمہیں سوٹ کرتی ہیں؟ مجھے کیا سوٹ کرتا ہے ممی؟ وہ سر اٹھا کر سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ کچھ نیند نہ پوری ہونے کی تھکاوٹ تھی اور کچھ بات پر روک ٹوک کی کہ وہ تلخ ہو گئی تھی۔ میں بتاتی ہوں، مجھے آپ کا پالتو بنے رہنا سوٹ کرتا ہے، مجھے ایک سانچے میں ڈھلی گڑیا بنے رہنا سوٹ کرتا ہے، مجھے خاندان بھر کے لیے مثالی لڑکی بنے رہنا سوٹ کرتا ہے تاکہ آپ کو فخر و عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے، مجھے اندرونی انتشار کے باوجود ایک نرم گو اور شائستہ لڑکی بنے رہنا سوٹ کرتا ہے کیونکہ آپ مجھے ایسا دیکھنا چاہتی ہے۔ بس کر دیں ممی، میں تھک رہی ہوں، آپ کی توقعات سے میرے کندھے ڈھلکنے لگے ہیں۔ نائلہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ امارا کے لہجے میں جو جلن اور بغاوت تھی وہ غیر متوقع تھی، وہ کبھی ایسا نہیں بولی تھی۔ وہ سر جھکا کر چلنے والی تھی، مہر حکم کو قبول کرنے والی امارا کے منہ میں زبان کیسے آ گئی؟ وہ چند قدم آگے بڑھی اور اس کے دائیں گال پر ایک تماچا رسید کیا۔ تم نے ابھی کس لہجے میں بات کی؟ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی؟ وہ بھی بھپری ہوئی شیرنی کی طرح گھررائی تھی۔ آواز اتنی تیز تھی کہ ہال کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس گونجی تھی۔ امارا کے چہرے پر انگلیوں کا سرخ نشان بن گیا، اس کی آنکھوں میں بے یقینی سے آنسو آ گئے۔ آپ ہمت کی بات مت کریں ممی، میں نے آج تک ہمت ہی دکھائی ہے، میں اس دن سے ہمت ہی دکھا رہی ہوں جب آپ نے میری زندگی کی ڈور اپنے ہاتھ میں لی تھی، جب میری پسند، میرے خواب، میرے فیصلے سب کچھ آپ کی مرضی کے تابع ہونا شروع ہوئے تھے۔ میں نے کبھی شکایت نہیں کی کیونکہ آپ میری ماں ہے، لیکن آج میں آپ کے سامنے اپنے لیے کھڑا ہونا چاہتی ہوں اور اس بار پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں ممی، میرا آپ کی سرویلنس میں رہتے رہتے دم گھٹنے لگا ہے۔ نائلہ کی آنکھوں میں بے یقینی اور غصے کا طوفان تھا جو اسے بھسم کرنے کو کافی تھا۔ کیا تم اپنے حواس میں ہو؟ تم جانتی ہو کیا کہہ رہی ہو؟ ہاں میں جانتی ہوں، آپ نے مجھے سالوں سے ایک سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے ممی، ایک پرسکون، باوقار اور فرمانبردار لڑکی کا سانچہ۔ میں آپ کی کوششوں اور ریاضتوں کی قدر کرتی ہوں، لیکن اب میں اس سانچے کو توڑنا چاہتی ہوں۔ مجھے کسی کے لیے مثال نہیں بننا، مجھے کسی کو خوش نہیں کرنا۔ اس کا تنفس تیز ہونے لگا، وہ ایسے بات نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن آج عرصے بعد اپنی فرسٹریشن نکالنے پر اس کا دل تیز دھڑک رہا تھا، دماغ سسٹم کو سمجھ نہیں پا رہا تھا، جسم ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ کیا میں نے تمہیں کبھی کسی شے کی کمی ہونے دی؟ کیا تمہیں اس گھر کی بیٹی کی حیثیت سے محبت اور عزت نہیں ملی؟ میں نے تمہیں ہر آسائش دی، ہر سہولت دی، پھر بھی تم میرے سامنے کھڑے ہونا چاہتی ہو؟ محبت میں آزادی دی جاتی ہے ممی، جینے کی آزادی، فیصلہ کرنے کی آزادی، خواب دیکھنے کی آزادی، ایک انسان کو انسان ہونے کی آزادی۔ وہ چند قدم آگے بڑھی اور نائلہ کے ہاتھوں کو نرمی سے تھام لیا۔ آپ نے مجھے سب کچھ دیا، پیسہ، شہرت، عزت، محبت، لیکن میں اپنی زندگی کو آپ کے فیصلوں کا تابع سمجھتی ہوں۔ میں نے بچپن سے جو کپڑے پہنے، جو مضامین پڑھے، جن دوستوں سے ملی، سب کچھ آپ کے معیار کے مطابق تھا، سب کچھ کنٹرولڈ تھا۔ مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ کیا تھا یا نہیں۔ مجھے فیصلے نہیں لینے آتے کیونکہ آپ نے مجھے خود پر اس قدر ڈیپینڈ کر دیا کہ میں خود کو آپ کی پراپرٹی سمجھنے لگی ہوں ممی۔ کیا ہمدان قریشی کی بیٹی یہ سب ڈیزرو کرتی ہے؟ میں نے سب کچھ تمہارے بھلے کے لیے کیا تھا۔ اب کہ نائلہ کی آواز کانپی تھی، وہ ادراک کا لمحہ تھا جب انہیں احساس ہوا کہ امارا سچ کہہ رہی ہے۔ میں نے تمہیں ایک مثالی سانچے میں ڈھالا کہ کوئی تمہیں چیٹ کرنے کی ہمت نہ کر سکے، کوئی تمہیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ کیا میرا
تمہیں پروٹیکٹ کرنا غلط تھا، تم نہیں جانتی کہ باہر کیسے کیسے زہریلے لوگ پھرتے ہیں، اور اسی خوف نے مجھے ہمیشہ قید میں رکھا۔ میں اکیلی ہو گئی، آپ نے دنیا کے خطرات سے بچانے کے لیے مجھے میری ذات تک محدود کر دیا، اور اب آپ کیسے کہہ سکتی ہے کہ میں کیوں سوشل گیدرنگز میں نہیں جاتی؟ مجھے ہر چیز کا سامنا کرنے دے ممی، میں اپنی ذات کو ڈھونڈنا چاہتی ہوں، میں امارہ کو ڈھونڈنا چاہتی ہوں۔ آپ کے بعد میں کس پر ڈیپینڈ کروں گی؟ آپ کے بعد کون مجھے پروٹیکٹ کرنے آئے گا؟ آپ کے بعد بھی تو مجھے سروائیول سیکھنا ہوگا، تو کیوں نہ آپ کے سامنے سیکھ لوں؟ پھر جہاں میں گروں وہاں آپ تھام لے، اور اگر تم ناکام ہو گئی تو میں اپنی ناکامی کو قبول کروں گی، اور اگر میں نے تمہیں ایسا کرنے سے روکا تو پھر آپ مجھے کھو دیں گی ممی، امارہ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہہ کر گہری سانس لی۔ کہنے کے بعد یوں لگا جیسے کسی نے دل مٹھی میں دبایا ہو۔ نائلہ کو ایک جھٹکا سا محسوس ہوا، جیسے کسی نے انہیں گہرے کنویں میں ڈھکیل دیا ہو۔ باغی اولادیں کیسی ہوتی ہیں؟ انہیں جواب ملا تھا، لیکن وہ یقین نہیں کرنا چاہتی تھی ان کی امارہ باغی نہیں تھی۔ یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ امارہ کی آنکھیں پانیوں سے بھر گئی، اس نے اپنی ماں کے ہاتھ چھوڑ دیے۔ میں چاہتی ہوں اگر میں غلط فیصلے بھی لوں تب بھی آپ میرے ساتھ کھڑی رہیں۔ سارے میں ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ نائلہ نے ایک گہری سانس لی اور اپنی مٹھی کو سختی سے بند کیا۔ ہر طرح کی صورتحال کے لیے تیار رہنا امارہ، اب میں تمہاری حفاظت کے لیے نہیں آؤں گی۔ انہوں نے جہاں تھپڑ مارا تھا وہاں سے اس کا چہرہ تھپتھپایا تو امارہ نے نظریں جھکا لی۔ وہ فیصلہ لے چکی تھی اور اب اس پر قائم رہنا تھا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔